السلام علیکم. آج ہم زمینی بافت یا گراؤنڈ ٹشوز کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے خلیے کیا ہے؟ بڑے بڑے اور ضمیم ہوتے ہیں. یہ خلیے بنیادی بافت بناتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ خلیے بنیادی بافت بناتے ہیں. بنیادی خلیے پودوں کے جسم کو ضمیم یا بڑا بناتے ہیں. اس کے علاوہ وہ بنیادی بافتیں غذا کو ذخیرہ کرنے اور پودے کے جسم کو میکینکی سہارا دینے میں مفید ہوتی ہیں. یہ بافتیں کیا کرتی ہیں؟ پودے کے جسم میں غذا کو محفوظ رکھتی ہیں یا ذخیرہ کرتی ہیں اور اس کے جسم کو میکینکی سہارا دیتی ہیں. بنیادی بافتیں کی تین اہم اقسام ہیں. پہلا ہے کعبائی بافت پیرنکائما، دوسری ہے کولن بافت یا کولن کائما، تیسری ہے سخت بافت یا اسکلیرن کائما. اس میں کعبائی بافت کے خلیے ملائم مہین دیواروں والے ہوتے ہیں. کعبائی بافت کے خلیے کیا ہے؟ ملائم اور مہین ہوتے ہیں. اس کی دیواریں ملائم اور مہین ہوتی ہیں اور خلیوں کی ترتیب ایک دم ڈھیلی ہوتی ہے. کعبائی بافت جس میں سبز مائع کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے. کعبائی بافت کیا ہے؟ جس میں کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے وہ کلورن کائما یا سبز بافت کہلاتے ہیں. اور ایسی کعبائی بافت جس میں پیرن کائما جو بڑے ہوائی کہفوں یا جگہوں پر مشتمل ہوتی ہے انہیں ہوائی بافت یا ایرن کائما کہتے ہیں. ایسے خلیے جس میں زیادہ جگہ یا جو بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہوائی کہفے والے ہوتے ہیں وہ ایرن کائما یا ہوائی بافت کہلاتے ہیں. اور جس میں سبز مائع یا کلوروپلاسٹ پایا جاتا ہے اسے کلورن کائما بافت کہتے ہیں. ایسی کعبائی بافت جو پانی، غذا یا بیکار مادوں کو ذخیرہ کرتی ہے انہیں ذخیرہ کرنے والی کعبائی بافت اسٹوریج پیرن کائما کہتے ہیں. جو کہ ایسی بافت جو کیا ہے؟ غذا، پانی اور بیکار مادوں کو جو جمع کرتی ہے وہ اسٹوریج پیرن کائما کہلاتی ہے. کولن بافت کعبائی بافت کے مقابلے میں دبیز دیواریں اور لمبے خلیے رکھتی ہے. کولن کائما یہ کیا ہے؟ کولن بافت ہے، یہ کعبائی بافت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک دم ڈھیلی ترتیب میں ترتیب دیے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کولن بافت کیا ہے؟ اس کے خلیے کیا ہے؟ ایک دم دبیز یا موٹے ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں. کولن بافت کے خلیے زندہ ہوتے ہیں اور ساختی سہارا فراہم کرتے ہیں. کولن بافت کے خلیے کیا ہے؟ زندہ خلیے ہوتے ہیں جو کیا ہے؟ پودے کو سہارا دیتے ہیں. اور کعبائی بافت کے خلیے کیا کرتے ہیں؟ یہ پانی، ہوا، غذا کو اور بیکار مادوں کو ذخیرہ کرتے ہیں. سخت بافت اسکلیرن کائما کے خلیے دبیز ہوتے ہیں، دبیز دیواروں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اتنے قریب جمے ہوتے ہیں. یہ اس طرح سخت بافت کے خلیے ہے. یہ ایک دوسرے کے قریب ترتیب دیے ہوتے ہیں کہ اس طرح ترتیب دیے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی گزر نہیں سکتی. یہ کیا ہے؟ سخت بافت اسکلیرن کائما، یہ کولن بافت اور یہ کعبائی بافت. یہ تین بافت کس کی قسمیں ہیں؟ یہ بنیادی بافتیں گراؤنڈ ٹشوز کی اقسام ہے. یہ کیا ہے؟ ذخیرہ کرنے والی بافت یا اسٹوریج ٹشوز ہے یہ. اور یہ ہوائی بافت ایرن کائما ہے. اور یہ کیا ہے؟ کلورن کائما سبز بافت. یہ ایک سائنسدان ہے نیہیمیا گریو 1641 سے 1712. ایک مطب چلانے والے ماہر ڈاکٹر کے علاوہ یہ رائل سوسائٹی لندن کا سیکریٹری بھی رہا تھا. اس نے 1664 میں پودوں کی اندرونی ساخت کا مطالعہ کرنے کا کام شروع کیا. کیا نام ہے؟ نیہیمیا گریو نے یہ بنیادی نتیجہ اخذ کیا کہ پودوں کا ہر عضو بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. پودے کا ہر بنیادی عضو کیا ہے؟ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ گریو کا ماننا تھا. ایک گودے یا مغز دار حصہ جسے پتھی کہتے ہیں اور دوسرا چوبی دار حصہ یا لگنیوس. گریو نے مغزدار حصے کو پیرن کائما کا نام دیا اور گریو نے پودے میں موجود بافتوں کے مطالعہ ہسٹولوجی کو شروع کیا اور اپنے اس کام کو سال 1682 میں ایٹانومی آف پلانٹس کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا.